السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب کی زندگی کے سفر مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بے طلب بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے، اور کسی کی طلب کسی کی مانگ کو آزمائش بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ساری عطاؤں کی آزمائش سے اسی لیے گزارتا ہے تاکہ بندہ آخر کار اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے سوا مخلص اور خالص رشتہ اور کسی سے نہیں بن سکتا۔ میں کس گمان میں کہتا رہا کہ میں فلاں کے بغیر نہیں جی سکتا، فلاں کے ساتھ میرے ساتھ اس کے ساتھ ہی میرے سارے خواب مر گئے، میں فلاں کے بغیر نہیں رہ سکتا، حالانکہ دراصل بنی آدم اولاد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہر چیز کے بنا جی سکتی ہے، صرف اللہ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ جب بندے اور اللہ کے درمیان میں سب عارضی راستے بند ہو جاتے ہیں تو ان راستوں کے ساتھ آزمائش بھی اسی دروازے کے اندر بند ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اور بچے یہ فطرت کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو نبھانے کے لیے کسی بناوٹی اور سجاوٹی جذبے کی ضرورت نہیں، دکھاوا ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لڑ بھی پڑیں تو فاصلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا روح اور جسم کا۔ روح اگر جسم سے نکل کر جاتی بھی ہے تو واپس پھر اپنے جسم میں ہی پلٹ کے آتی ہے۔ کوئی بھی وقتی چاہتوں سے مرغوب نہ ہو، روح اپنے جسم میں پلٹتی ہے، کبھی کسی اور کے نہیں، اور یہ دونوں فطرتاً ایک دوسرے کی جنت اور جہنم ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روح تو جنت میں جائے اور جسم جہنم میں؟ ان دونوں کی کوشش ہوتی ہے ہم دونوں مکمل طور پر جنت کے قابل ہو جائیں۔ دنیا میں یہی دو رشتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں دونوں کی پرواہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان میں سے اگر ایک دوسرے کو سنوارنے کے چکر میں کبھی زیادتی کا شکار ہو بھی جائیں تو وہ ایک دوسرے کی اصلاح ان کا مقصد ہوتا ہے، اصلاح کرنا۔ اسی لیے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے والدین اور بچوں کے درمیان میں آ کر، کیونکہ ان کی لڑائی بھی ان کی محبت ہی ہوتی ہے۔ ان کی لڑائی میں بھی ان کی محبت اور اخلاص پوشیدہ ہوتا ہے، جس کے اندر کی بات اوپر کے لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ میں کبھی بھی کسی والدین اور بچوں کو کبھی جدا نہیں سمجھتی۔ یہ فطرتاً ایک ہی ہیں اور قیامت کے بعد بھی یہ ایک ہی رہیں گے۔ یہ جنت میں بھی زبردستی ایک دوسرے کو گھسیٹ کر لے جائیں گے تو بھلا بتائیں دنیا میں ایک دوسرے کو کیسے یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر والدین اور بچوں کے درمیان کبھی غلط فہمی پیدا کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، کبھی بھی آپ غلط فہمی پیدا کرنے والے نہ بنیں، کیونکہ اس طرح آپ فطرت بدلنے کی کوشش میں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے اور ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، وہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ اللہ ہر ماں باپ اور بچوں میں ہمیشہ پیار، محبت اور الفت کا رشتہ قائم رکھے۔ میں اپنے ابو جان سے ملنے ان کے گھر گئی تو وہ بہت ہی محبت اور بڑی عقیدت، بڑے احترام سے اور بڑے پیار سے یہ شعر پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، اور ہم بڑے شوق سے ان سے فرمائش کر کے سنتے ہیں۔ حضرت حلیمہ جو ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پیدا ہوئے تو وہ لے گئی تھی، پھر ان کو اپنے پاس رکھا اور انہوں نے ان کی پرورش کی، کافی ان کو پالا، تو ان کے لیے یہ شعر پڑھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کے مقدر، ان کی قسمت کو، یعنی کہ وہ خوش بختی کہتے ہوئے کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں حضرت حلیمہ، کتنی مقدروں کہ وہ کہتے ہیں حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جلیندی بھی ہو سے۔ سرائکی کے اشعار ہیں کہ حلیمہ میں تمہارے مقدر سے قربان جاؤں، تم کتنی خوش قسمت ہو کہ مدنی کا جو جھولا ہے، یعنی کہ جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا جھولا تم کتنے پیار سے جھلاتی ہوگی، تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے۔ تو بڑے پیارے شعر پڑھتے ہیں، میں نے سنے، فرمائش کر کے آپ بھی سنیں۔ تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جلیندی بھی ہو سے۔ سونے دا مکرا نورانی نورانی، سونے دا مکرا نورانی نورانی، تکدی بھی ہو سے چمیندی بھی ہو سے۔ انگل نہ پا کے تے بیڑے دے اندر، انگل نہ پا کے تے بیڑے دے اندر،
खुदा दे सजनू करेंदी भी होसे हलीमा मैं तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला जलेंदी भी होसे कदी नाल तेरे नजाकत दे अंदर कदी नाल तेरे नजाकत दे अंदर और उसदा भी होसी मनंदी भी होसे और उसदा भी होसी मनंदी भी होसे हलीमा मैं तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला जलेंदी भी होसे बस बेटी बस अब्बू हार्ट पेशेंट हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा देर ना बैठ सकते हैं और ना ही ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो बस वो मैंने उनसे से फरमाइश की तो उन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत से इतने अशार सुनाए। फिर वो कहते हैं बस बेटा अब तो उनकी थकावट भी हो जाती है उनको। तो बस अब आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारे मेरे अब्बू का साया हमारे सरों पे सलामत रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला तमाम जितने भी वालदैन हैं तमाम वालदैन का साया उनके बच्चों के सरों के ऊपर सलामत रखें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आफ़ियत के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ومن يأمن